ہمارے جیسے لوگ جب ان اسپرچل کرائسس میں سے گزرتے ہیں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے. میرے انداز گفتگو سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف میری داستان ہے, بڑے بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. معاشی تنگی اتنا بڑا افریت ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ روحانیت کے سفر میں نکلیں اور آپ کا اس جن سے پالا نہ پڑے. یہ پڑھنا ہی پڑنا ہے. اب جب پالا پڑ گیا تو اب چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے, کیونکہ روٹی تو کھانی, پانی تو پینا ہے, کپڑے تو پہننے ہیں. چاہے آپ نروان کی کسی بھی بلندی پہ کتنے ہی بلند افکار کے ساتھ کیوں نہ بیٹھے ہوں, کھانا تو پڑے گا, بازار میں تو جانا پڑے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں قرآن پاک میں کہ انبیاء جو ہیں وہ بازاروں میں چلتے پھرتے, لوگ طنز کرتے تھے, کفار کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں جو بازاروں میں چلتے ہیں. تو بہرحال جب یہ تو کرنا پڑتا ہے. اب جب کرنا پڑتا ہے تو جب آپ اسپرچویلٹی میں ہے نا, تو اسپرچویلٹی میں نے تو ایک فکرے کو اپنا محاورہ ہی بنا لیا تھا کہ اس میں گاڑیاں بک جاتی ہیں, اس میں کپڑے بھی بک جاتے ہیں آدمی کے. پھر کب تک گزارا کرے گا؟ آخر کار اپنی کچھار سے بڑے بڑے شیروں کو باہر آنا ہی پڑتا ہے. تو میری بات ہو رہی تھی, میں بھی نکلا باہر. اب جب میں نکلا ہوں تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا کہ یا اللہ اب اتنا پڑھ لیا, اتنا کچھ کر لیا, ایسے دور بیت گئے ہیں. 100 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام, نکلے جب میں کدے سے دنیا بدل گئی. تو اب تو دنیا بدل گئی ہے. اب پہلے تو میں آئی ٹی کا کام کرتا تھا, اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کے تو مارکیٹنگ کرتا پھروں یا میں میٹنگز اٹینڈ کروں. میرے سے تو نہیں ہوتا. اب جس بندے نے 8 گھنٹے کی تسبیحیں پھیر لی ہوں 5 سال, اور جس نے ساری رات سارا دن قرآن پڑھ لیا ہو, وہ پھر اب کہاں جائے گا؟ وہ پھر کمرشل تو ہو نہیں سکتا. بیٹھ گیا میں بھی کہ اب کیا کرنا. تو اب پھر دعا کی. میں نے کہا یا اللہ کوئی اب روزی روٹی کا تو بندوبست کرنا ہے, بچے ہیں گھر میں, ماں باپ ہے, کیا کرنا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ کتاب لکھی جائے اللہ کی تلاش کے حوالے سے, اور ہنسی نکل گئی اس خیال پہ میری. میں نے سوچا, میں نے کہا ناصر افتخار, تو نے اب 10 سال جو کاٹ لیا ہے اور اب تو نے پڑھ لیا ہے بڑا کچھ, اور مراقبے اور یہ سارا کچھ پتہ نہیں کیا کیا کر لیا, تو اب تیرے پاس آ گیا ڈیٹا. تو اب تو اللہ کو بیچے گا. انسان ہے, کچھ بھی کرتا ہے. سب سے زیادہ تو مذہب بکتا ہے, روحانیت بکتی ہے. جھٹک دیا اس خیال کو, اور میں نے کہا کہ یہ وسوسہ ہے, ایلوژن ہے یہ. اگلے دن پھر وہی خیال آ گیا. اب میں حیران کہ یہ میری ذہن کی سوئی اس طرف کیوں اڑ گئی ہے. اگنور کیا 2 بار آیا, 3 بار آیا, 4 بار آیا. جب مجھے 1 ہفتہ مسلسل یہ خیال آتا رہا تو اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کرنا چاہیے. تو بیوی سے پوچھا کہ آپ کیا کروں, تو اس نے کہا جی آپ لکھیں, آپ نے اتنا سرچ کیا ہے, اتنا چھانا ہے, ڈھونڈا ہے, تو کچھ تو آپ کے پاس ہوگا لکھنے کے لیے, جو بھی ہے اس کو لکھنے. اب میں مشورہ کرنے کے بعد خاموش ہوا اور پھر استخارہ کیا. اگلے دن پھر وہی خیال, اور دل اس کی طرف کھنچتا ہی جائے ہے. تو سوچ میں پڑا اور اس کو سیریس لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تو نہیں لکھنا چاہتا, میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ این آتھر فرینکلی اسپیکنگ. اور انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ دوبارہ کبھی کتاب لکھنے کے جھنجٹ میں مجھے نہ ڈالے. ایسی اذیت زندگی میں کہیں نہیں دیکھی. اب میں نے کہا جی میں تو نہیں لکھتا, کوئی اور بندوبست کر دیں میرا. لیکن ڈیمانڈ میری اللہ تعالیٰ سے یہ تھی کہ کوئی مجھے ایسا کام, روزی کا کوئی ایسا وسیلہ مجھے عطا کرے جس میں اس کی یاد میں رہوں. میں اپنی تسبیح نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. جو لوگ تسبیح کرتے ہیں نا, ان کو میری بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی. جس بندے نے 6-7 مہینے سال تسبیح کر لی ہے نا, وہ اس کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اس کی روح بن گئی ہے. تسبیح گم ہو جائے نا تو دل اداس ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے, وہ تسبیح سانس بن جاتی ہے, اتنی ضروری ہو جاتی ہے کہ تسبیح ہی کرنی, تسبیح کے بغیر کچھ نہیں ہے زندگی میں. پھر ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی محبت ہے, نہیں, بس روٹین میں ہوتی ہے, کرنی ہے. جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم سب لوگ پڑھتے ہیں, تو آپ جب نماز اگر نہ پڑھیں فرض 15-20 سال ہو گئے تو کیسی وحشت اور اداسی آتی ہے اور کیسا گلٹ آتا ہے. تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے تسبیح کے ساتھ. تو میں تسبیح نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. آئی ٹی کا کام جو لوگ کرتے ہیں جن کو اندازہ ہوگا کہ لیپ ٹاپ پہ تو آپ, کمپیوٹر پہ تو آپ, کی بورڈ پہ 2 ہاتھ ہیں, آپ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور مائنڈ آپ کا انگیج ہے. تو آئی واز ویری ویل اویئر کہ میں اگر اپنے پروفیشن میں واپس چلا گیا تو میری تو یہ ساری زندگی برباد ہو جائے گی. تو میں نے کہا جی کچھ اور دیں. پھر استخارہ کیا. اگلے دن پھر یہی خیال, اسے اگلے دن پھر یہی خیال, کتاب, حواس بھر گئے کتاب سے, کتاب. اور اللہ میرا جانتا ہے, میں سچ بولتا ہوں, کتاب کے کنٹینٹ کے نام پر ایک لفظ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کیا لکھوں گا. خیر پھر دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ اگر ارادہ میرے بارے میں یہی ہو گیا ہے. دیکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہی دو باتیں میں لے کے چل رہا ہوں نا ساتھ میں. یا تو میں اپنی انا کے لیے لکھوں گا, اپنی شہرت کے لیے لکھوں گا, طاقت کے لیے لکھوں گا, اپنی پہچان بنانے کے لیے لکھوں گا, تو اس میں بھی میں جو نقصان کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نقصان ہے. میں اللہ کو کھو دوں گا. میں جس کرب سے گزرا ہوں, جو مجھے ہر روز مارا گیا کئی بار, اور اس کے بعد جو ایک پریشیس ڈائمنڈ آپ کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے, اسے آپ کیسے پھینک سکتے ہیں؟ تو
کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں, وہ حوصلہ کر جاتے ہیں, جوا یہ پھر رسک آپ قیامت تک کا لیتے ہیں کہ اللہ کے آگے آپ پھر 4 ٹکوں کے لیے رسوا ہو کے پہنچتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا گیا تھا اور آپ کیسے کس حالت میں اللہ کے سامنے آئے ہیں. تو میں نے کہا جی کچھ اس کا وہ پھر خیال آنے شروع ہو گئے. پھر میں نے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ کتاب جو ہے آج کل کے دور میں, یہ 4 سال پہلے کی بات ہے, کہ اگر میں لکھوں تو کیسے لکھوں, اگر چھپواؤں تو کیسے چھپواؤں, میری کتاب کون چھاپے گا, نہ مجھے کوئی جانتا ہے نہ کوئی ایسا میرا سلسلہ ہے, تو 5-6 لاکھ تو لگ جائے. دوسرا کتاب میں ایک لکھ کے دیکھ چکا تھا 7-8 سال 10 سال پہلے, تو مجھے لگ گئے تھے 4 مہینے لکھتے ہوئے, اور میں رو کے میں نے اسے جان چھڑائی کتاب سے. میں نے کہا یا اللہ اتنا ٹائم لگے گا اور پیسے تو میرے پاس آج ختم ہو رہے ہیں, تو میرا گزارا کیسے ہوگا. تو پھر میں نے کچھ بصد احترام, کبھی کبھی فقیر بھی اپنی شرائط بصد احترام عاجزی سے پیش کیا کرتے ہیں. ان شرائط کا مقصد ڈیمانڈ نہیں ہوتا, اسے معاملہ کرنا کہتے ہیں, یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے.